خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے دا جوز جرنی فرام کنان ٹو اسرائیل۔ اس کی تمام تاریخ پر، ہسٹری پر ہم آج ایک نگاہ کریں گے۔ تو میرے عزیزو، 1940 سے پہلے یہودی جو قوم ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، بلکہ یہ بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ مسلم ممالک کے اندر جو ہے یہ موجود تھے۔ اور ورلڈ وار 2 میں جرمن ملک کی جو نازی فوج تھی، انہوں نے انہیں دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ چن چن کر مارا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے یہودی قوم نے جو ہے اپنے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی، انہوں نے آواز بلند کی، ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنی بقا کو محفوظ کر سکے۔ تو میرے عزیزو، ہٹلر جو نازی فوج کا جنرل تھا، ہیڈ تھا، حکمران تھا، ہٹلر کے جو مظالم تھے جو اس نے یہودیوں کے خلاف یا ان پر ڈھائے، تو اس وجہ سے جو ہے پوری دنیا سے جو ہے یہودیوں نے جو ہے وہ فلسطین کا رخ کیا، اور پوری دنیا سے جو ہے یہودی فلسطین کے ملک میں جو ہے وہ لوٹ کر آئے۔ اور وہ لوٹ کر اس لیے آئے اور اس امید سے واپس لوٹے کیونکہ وہ فلسطین کو اپنی جگہ، اپنا ملک جو ہے وہ مانتے تھے، اور جہاں وہ آزادانہ طور پر جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کر سکے، کیونکہ وہ فلسطین کو اپنے ملک کے طور پر دیکھتے تھے۔ تو میرے عزیزو، آخر کیا وجہ تھی کہ یہودی جو ہیں وہ فلسطین کو اپنا ملک کہتے تھے؟ آئیں آج ہم جو ہے اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو دیکھتے ہیں، بگننگ آف جوز ہسٹری۔ آج ہم اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ 4000 سال پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت مسوپوٹامیہ کا یہاں پر راج تھا، اور وہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور تب ہی ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ کنعان کی سرزمین پر جاتے ہیں جو کہ موجودہ فلسطین ہے۔ وہاں پر ابراہیم اور خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، یعنی ابراہیم کے ساتھ خدا کے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پہچان جو ہے بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد کو اس وقت عبرانی کہا جاتا تھا، اور ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ خدا نے اسے اسرائیل کا نام دیا۔ اسرائیل یعنی یعقوب، یعقوب یعنی اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹا یہودا تھا۔ اس کی نسل ابراہیم کی نسل کہلائی۔ یہ کنعان کا ملک جو موجودہ فلسطین ہے، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ پھر کنعان میں جو ہے وہ کال پڑا، قحط کا سامنا ہوا، اور یہودی مصر کو چلے گئے، مگر ان کی جو تعداد تھی جب وہ بہت زیادہ بڑھنے لگی، تو اس وجہ سے مصر کا جو اس وقت کا حکمران تھا، فرعون تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور کچھ یہودیوں کو اس نے غلام بنا لیا اور کچھ کو مار ڈالا۔ اور تب وہاں پر موسیٰ کا جنم ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور مصر سے جو ہے موسیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو آزادی دلاتا ہے، اور خدا کے 10 حکم بھی دیتا ہے جو خدا کو موسیٰ نے دیے، اور موسیٰ نے خدا کے 10 احکامات کے متعلق قوم بنی اسرائیل کو بتایا
کہ وہ ان پر عمل کر کے خوشحال اور قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ یہ سب کنعان کے ملک میں آ گئے تھے، یعنی یشوع جو ہے وہ انہیں ملک کنعان میں لے آیا جو موجودہ فلسطین ہے۔ اور پھر 1000 BC میں، یعنی 1000 BC میں جو ہے وہ داؤد بادشاہ جو ابراہیم کی نسل، یعقوب یعنی اسرائیل کی نسل سے تھا، کنعان کے ملک میں اسرائیلی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، جہاں کبھی ان کے جد امجد ابراہیم آئے تھے، اور خدا نے ان سے کنعان کی سرزمین جو ہے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ سلیمان جو ہے، جو داؤد بادشاہ کے بیٹے تھے، وہ جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے وہ پہلا اسرائیلی ٹیمپل جو ہے وہ بنواتے ہیں، جو یروشلم میں بنایا گیا۔ اسے جو ہے فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، یا پہلی ہیکل بھی آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان بادشاہ کے دور میں، بلکہ اس کے بعد جو ہے ایک سول وار شروع ہوتی ہے، اور جو اسرائیل کی جو سلطنت ہے وہ 2 حصوں میں بڑھتی ہے، ایک یہودا اور دوسری اسرائیل کنگڈم جو ہے، جسے آپ یہودا کی سلطنت بادشاہت یا سلطنت اور دوسری اسرائیل کی سلطنت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 200 سال کے بعد فلسطین یعنی جو موجودہ کنعان ہے اس پر میسوپوٹامیہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد 587 BC کے اندر جو ہے بابل کا بادشاہ جو ہے نبوکت نصر جو ہے وہ یروشلم پر حملہ کرتا ہے، اور کنعان یعنی فلسطین کی طاقتور حکومت یہودا کو شکست دیتا ہے اور انہیں برباد کر دیتا ہے۔ اور اس جنگ میں، اس قبضے کے اندر جو ہے نبوکت نصر جو ہے وہ کئی یہودیوں کو مارتا ہے، اور ان کے جو بچ جاتے ہیں انہیں غلام بنا کر وہ بابل لے جاتا ہے، اور نہ صرف انہیں مارتا ہے بلکہ غلام بنا کر بابل لے جاتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی وہ ان کی ہیکل یعنی پہلا ہولی ٹیمپل، پہلی ہیکل جو ہے، فرسٹ ٹیمپل جو ہے، اسے بھی وہ گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد 70 سالوں تک جو ہے اسرائیل جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بابل سے کئی اسرائیلی پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں، یعنی بابل کے اندر انہیں غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، اور جنہیں موقع ملتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی جان بچا کر جو ہے مختلف ممالک، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بابل کے بعد پرشین امپائر جو ہے وہ فلسطین پر جو ہے قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر نہ صرف فلسطین پر بلکہ وہ بابل اور مصر کو بھی اپنے قبضہ میں کر لیتی ہے۔ پرشین امپائر کے فلسطین پر قبضے کے بعد ان کے دور میں جو ہے اسرائیلیوں کے حالات جو ہیں وہ پہلے سے کچھ بہتر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو جلا وطن کیے ہوئے اسرائیلی لوگ تھے ان کو واپس فلسطین میں پرشین امپائر کا بادشاہ جو ہے وہ واپس بھیجتا ہے کہ آپ اپنے ٹیمپل کی، اپنی ہیکل کی جو ہے وہ تعمیر کریں، اور وہ مکمل طور پر اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور پھر وہ تعمیر کرتے ہیں جسے سیکنڈ ٹیمپل یا دوسری ہیکل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ ان تمام علاقوں کو فتح کرتا ہے،
اور فلسطین اور کنان یعنی کنان پر جو ہے وہ اپنا قبضہ قائم کرتا ہے۔ الیگزینڈر کے بعد فلسطین پر 63 BC میں جو ہے وہ رومن امپائر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا، اور تب یسوع مسیح جیزس کرائسٹ جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے، جو کہ ابراہیم کی نسل، یعقوب یعنی اسرائیل کی نسل اور یہودا کی نسل سے تھے۔ وہ وہاں پر آ کر تبلیغ کرنے لگے، کہاں؟ فلسطین میں، جو کنان کہلاتا تھا۔ یسوع مسیح کی عطایت میں بڑھوتری کی وجہ سے، ان کی شہرت کی وجہ سے جو ہے یہودی عالموں نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو مصلوب کروا دیا، قتل کروا دیا، مروا دیا، کیونکہ یسوع مسیح کو جو ہے یہودی عالم اپنا مذہبی مخالف سمجھتے تھے۔ لیکن رومن اور یہودی لوگوں کی مسیحت میں آنے یعنی اپنانے کے لیے ان کے کنورٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہودی عالم جو کہ دوہری پریشانی کا شکار تھے، وہ اپنے مذہب کو بھی خطرے میں دیکھ رہے تھے، اور اوپر سے رومن امپائر کی غلامی میں تھے۔ وہاں پر یہودیوں نے ٹیک اوور کرنے کے لیے جو ہے، غالب آنے کے لیے جو ہے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ رومن امپائر کے خلاف جنگ کی، اور اسے تاریخ کے اندر جو ہے فرسٹ جیوش رومن وار کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ یہودی جنگ ہار گئے، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی جو ہے وہ برباد ہو گیا، اور یہودی جو پہلے ہی رومن حکومت کے غلام تھے، اور ان کی یہ بغاوت ناکام ہونے کے بعد ان پر جو ہے اور زیادہ ظلم ڈھائے جانے لگے، اور تب رومن امپائر جو ہے وہ اسرائیل کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ یروشلم کا نام بدل کر ایلیا کیپیٹولینیا رکھتی ہے، اور یہودا کے علاقے کا نام سیریا کیپٹولینیا رکھتی ہے، اور یہاں سے کنان کا نام بدل کر موجودہ فلسطین پڑتا ہے۔ اور یہودی مسیحی چھپ چھپ کر جو ہے تب تبلیغ کیا کرتے تھے، کیونکہ رومن امپائر ان کے خلاف تھی۔ لیکن 324 AD کے اندر جو ہے رومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 2 سلطنتوں میں بٹ گئی۔ ایک بیزنٹین امپائر ہے، اور یہ یروشلم پر جو ہے، یہ بیزنٹین امپائر جو ہے یہ یروشلم پر حکمران تھی، اس پر اس کا قبضہ تھا۔ اسی رومن امپائر کے حصے کا جو ہے ایک حکمران تھا کانسٹنٹائن جو ہے اس نے مسیحیت کو اپنایا، اور یسوع کی مصلوبیت کی جگہ پر اس نے ایک چرچ بھی بنوایا، اور آج اس چرچ کو جو ہے ہولی سپلچر کہا جاتا ہے۔ رومن امپائر کے کرسچن ہونے کے بعد یہودیوں کی جو ہے وہ شامت آ گئی، اور ان پر جو ہے اور زیادہ ظلم کیا جانے لگا، اور جو مسیحیت کو نہیں اپناتے تھے انہیں جان سے مار دیا جاتا تھا، اور ان کے تمام یہودی تہواروں اور مقدس مجمعوں پر بھی جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی۔